ہمالیہ کے دل میں ایک افسانہ تھا جو پہاڑوں کی مخلوقات میں سرگوشیوں کی طرح سنا جاتا تھا۔ اس میں ریم آف ہیون کے بارے میں کہا گیا تھا جو ڈریگنوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھی جو بلند و بالا چوٹیوں اور ابدی برف کے درمیان چھپی ہوئی تھی۔ بہت سے لوگوں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ کہا جاتا تھا کہ اس افسانوی جگہ کا دروازہ قدیم جادو اور طاقتور روحوں سے محفوظ تھا۔ دور ایک سرسبز وادی میں ایک سلور ڈریگن رہتا تھا جس کا نام سفیرہ تھا۔ دیگر ڈریگنوں کے برعکس سفیرہ میں حکمت، جرأت اور نہ ختم ہونے والی تجسس کا منفرد امتزاج تھا۔ اس کی جلد چاندی کی طرح چمکتی تھی اور اس کی آنکھوں میں ستاروں کی گہرائی تھی۔ اس نے بچپن سے ریم آف ہیون کی کہانی سنی ہوئی تھی اور یہ کہانی اس کے خیالات میں چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اس پناہ گاہ کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا اور اس کی جستجو نے اس کی قوت، عزم اور دل کا امتحان لیا۔ سفیرہ کی مہم کا آغاز صبح کی ابتدائی وقت میں ہوا جب آسمان رنگین تھا۔ اس نے گھنے جنگلات، بہتے ہوئے دریا اور وسیع میدانوں کے اوپر پرواز کی۔ جتنا وہ آگے بڑھتی اتنی ہی زیادہ خطرناک زمین بن گئی۔ جب وہ ہمالیہ کے دامن پر پہنچی، ہوا پتلی ہو گئی اور ہوائیں شدت سے چلنے لگی۔ نا امید سفیرہ نے اپنی راہ جاری رکھی۔ اس کے پر تیز ہوا کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ایک شام جب وہ ایک محفوظ غار میں آرام کر رہی تھی، ایک عقل مند بوڑھا عقاب آکاش اس کے پاس آیا۔ اس کے پنکھ سفید اور سرمئی رنگ کے تھے اور اس کی آنکھوں میں کئی عمروں کی حکمت تھی۔ تم ریم آف ہیون کی تلاش میں ہو؟ آکاش نے کہا۔ اس کی آواز ہوا کی سرگوشی کی طرح تھی۔ ہاں، سفیرہ نے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں عزم کی جھلک تھی۔ کیا آپ کو راستہ معلوم ہے؟ راستہ خطرناک اور چھپا ہوا ہے، آکاش نے محتاط کرتے ہوئے کہا، لیکن میں تمہیں کچھ فاصلے تک رہنمائی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد تمہیں اپنے دل اور حواس پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ کئی دنوں تک سفیرہ نے آکاش کا پیچھا کیا۔ تنگ پہاڑی دروں اور عمودی چٹانوں کے اوپر سے وہ اندھی برفانی طوفانوں کا منجمد درجہ حرارت کا سامنا کرتے رہے، لیکن سفیرہ کا عزم کبھی نہیں ڈگمگایا۔ ایک دن آکاش نے اسے ایک پوشیدہ وادی تک پہنچایا جو بلند و بالا چوٹیوں سے گھری ہوئی تھی۔ یہاں تک میں جا سکتا ہوں، آکاش نے کہا۔ تمہارا باقی سفر ان چوٹیوں کے پار ہے۔ اپنے دل پر بھروسہ رکھو، نوجوان ڈریگن۔ تشکر کے ساتھ سفیرہ نے آکاش کو الوداع کہا اور اوپر کی طرف پرواز کی۔ ہوا پتلی اور کاٹنے والی تھی، لیکن اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس کے پروں کو ریم آف ہیون کی تلاش کی امید نے قوت بخشی۔ جب وہ چوٹی پر پہنچی، ایک چمکدار روشنی نے اسے گھیر لیا اور اس نے خود کو ایک خوبصورت جگہ میں پایا۔ ریم آف ہیون واقعی موجود تھا۔ یہ ایک پوشیدہ وادی تھی، وقت سے غیر متاثر، جس میں زندہ نباتات اور صاف پانی کے چشمے تھے۔ ہر رنگ اور سائز کے ڈریگن آسمان میں پرواز کر رہے تھے۔ ان کی جلد سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ سفیرہ کا دل خوشی اور راحت سے بھر گیا۔ ڈریگنوں کے درمیان ایک قدیم اور عقل مند ڈریگن جس کا نام آریون تھا اس کے پاس آیا۔ اس کی جلد گہری چمکتی نیلی تھی اور اس کی آنکھوں میں بے شمار سالوں کی حکمت تھی۔ خوش آمدید سفیرہ، آریون نے استقبال کرتے ہوئے کہا۔ تم نے خود کو قابل ثابت کیا ہے۔ ریم آف ہیون تمہاری آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ سفیرہ کی تلاش کا خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن اس کا سفر ابھی شروع ہوا تھا۔ اسے نہ صرف ایک پناہ گاہ بلکہ ایک گھر ملا جہاں وہ اپنی حکمت بانٹ سکتی تھی اور دوسروں سے کچھ سیکھ بھی سکتی تھی۔ ریم آف ہیون کی کہانی اس طرح زندہ رہی، ایک امید کی کرن اور عزم اور جرأت کی طاقت کا ثبوت بن کر، اور اس طرح سلور ڈریگن کی کہانی خود ایک افسانہ بن گئی اور آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہی۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔